کہانی کے شروع میں آپ ایک بچی کو دیکھتے ہیں جو جنگل میں بنی ایک کیبن میں اپنی فیملی کے ساتھ چھٹیاں منانے کے لیے جاتی ہے۔ جب وہ باہر کھیل رہی تھی تو اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور اس سے بات کرتا ہے۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد وہ کہتا ہے وہ یہاں بہت ہی ضروری کام سے آیا ہے، ایسا کام جو کہ دنیا بچا سکتا ہے۔ یہاں پر دراصل دو دوستوں نے ایک چھوٹی بچی کو اڈاپٹ کیا ہوتا ہے، یعنی گود لیا ہوتا ہے۔ وہ دونوں دوست ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے اس بچی کو گود لیا تاکہ وہ ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ وہ آدمی بچی سے بات تو کر رہا تھا لیکن بار بار جنگل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تبھی ہمیں 3 اور لوگ آتے ہوئے دکھائی دیے جن کے ہاتھ میں عجیب سے ہتھیار تھے۔ چھوٹی بچی انہیں دیکھ کے بہت ڈر گئی تھی۔ وہ بھاگ کر اپنی کیبن میں جاتی ہے جہاں پر اس کے دونوں ڈیڈز تھے، جن کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں۔ وہ دونوں کو اس آدمی اور ان لوگوں کے بارے میں بتاتی ہے جو جنگل سے آ رہے تھے۔ یہ دونوں بھی سن کر بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں۔ وہ آدمی اب اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر آ جاتا ہے اور ان سے دروازہ کھولنے کو کہتا ہے، لیکن بچی کے دونوں ڈیڈز انہیں دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ وہ انہیں وہاں سے جانے کا بولتے ہیں، لیکن وہ آدمی بھی بار بار اپنے ضروری کام کے لیے بول رہا تھا کہ انہیں اندر آنے دیں، کہ انہیں ان سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ لیکن اینڈریو اور اینی دونوں بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے اور ان کے پاس ان کی گن بھی نہیں تھی جو گاڑی میں باہر ہی رہ گئی تھی۔ سب سے بڑی بات، باہر والے لوگوں کے پاس ہتھیار تھے، پھر بھی وہ لوگ بار بار ان سے دروازہ کھولنے کو کہہ رہے تھے، لیکن یہ دونوں انہیں بار بار دھمکی دیتے ہیں، چلے جاؤ یہاں سے ورنہ ہم پولیس کو کال کریں گے۔ لیکن یہاں پر نہ سگنل تھے نہ لینڈ لائن۔ ان لوگوں نے فون کی تار کو بھی خراب کر دیا تھا اور بار بار اندر آنے کو کہہ رہے تھے۔ جب ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا تو وہ اپنے ہتھیاروں سے دروازے کو توڑ دیتے ہیں اور اندر آ جاتے ہیں۔ بچی کے دونوں ڈیڈ ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ لوگ تو ان پر حملہ کر ہی نہیں رہے تھے۔ اسی لڑائی میں ایری کے سر میں چوٹ لگ جاتی ہے تو انہی میں سے ایک لیڈی اس کی مدد کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ وہ ایک نرس ہے، یعنی وہ آدمی اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ انہیں نقصان پہنچانے نہیں آئے تھے۔ ایری بے ہوش ہو گیا تھا۔ تبھی ہم یہاں پر ایری کی زندگی کے بارے میں جان پاتے ہیں، جہاں پر پہلی بار اس نے اینڈریو کو اپنے موم ڈیڈ سے ملوایا تھا۔ اس کے موم ڈیڈ کو ان کا یہ رشتہ پسند نہیں تھا، اس لیے وہ انہیں پسند نہیں کرتے تھے۔ جب ایری کو ہوش آتا ہے تو ان 4 لوگوں نے ایری کو پکڑ کے باندھ دیا تھا اور یہ چھوٹی بچی بھی ان کے پاس کھڑی تھی۔ یہ چاروں ان کو بتاتے ہیں کہ ہم یہاں پر بہت ہی ضروری کام سے آئے ہیں اور تب ہم نے اس راستے کو چنا اور آگے بھی بہت سی مشکلات آنے والی ہیں جن کو تم تینوں میں سے ایک کو اپنی جان دے کر لوگوں کو بچانا ہوگا۔ وہ چاروں ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کو اپنا مقصد اور کام بتانے لگتے ہیں۔ شروع کرتی ہیں ایک لیڈی اور وہ بتاتی ہیں کہ میں کیلیفورنیا میں دور ایک ہاسپٹل میں نرس ہوں، اپنی ساری جمع پونجی خرچ کر کے تم لوگوں کے پاس آئی ہوں۔ دوسرا آدمی بتاتا ہے جو سب سے پہلے چھوٹی بچی کو ملا تھا، کہتا ہے کہ میں ایک ٹیچر ہوں اور میرا بار بھی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ساتھی بتاتا ہے کہ وہ ایک گیس کمپنی میں کام کرتا ہے، وہاں پر ایک چھوٹا سا ورکر ہے لیکن وہ بہت برا تھا، الٹے سیدھے کام بھی کیا کرتا تھا، مگر اب وہ ٹھیک ہو گیا ہے اور اپنی غلطی سدھارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر چوتھے نمبر پر لیڈی بتاتی ہے کہ وہ ایک ہوٹل میں شیف ہے۔ یہ ساری باتیں سمجھ کر ایری یہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ جن مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے فادر نے انہیں یہاں ان کے پاس بھیجا ہے، انہیں ایک ساتھ رہنے پر یہ لوگ انہیں الگ کرنے آئے ہیں۔ ان کا لیڈر کہتا ہے جو سب سے پہلے چھوٹی بچی کو ملا تھا کہ یہ غلط سوچ ہے تمہاری، ہم یہاں پر ایک خاص مقصد کے لیے آئے ہیں۔
وہ بتاتا ہے کہ دنیا میں بہت بڑا ایپوکلپس بربادی آنے والی ہے اور ساری دنیا ختم ہونے والی ہے، لیکن تم تینوں میں سے کوئی ایک خود کو قربان کر دے تو ساری مصیبتیں اور تباہیاں رک سکتی ہیں، اور یہ کام تمہیں خود کرنا ہوگا اپنی مرضی سے۔ تمہاری مرضی کے بغیر کوئی بھی انسان تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی کہ تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتا۔ وہ لیڈر بتاتا ہے کہ ہم چاروں بھی ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، مگر ان تباہیوں کے بارے میں ہمیں سپنے آنے لگے، تبھی ہم چاروں ملے، کیونکہ ہم چاروں کو ایک جیسے سپنے آ رہے تھے۔ اور ہاں، ایک بات جان لو، اگر تم میں سے اپنی جان نہ دی تو ہم چاروں تو مر ہی جائیں گے، اور ساتھ ساری دنیا بھی ختم ہو جائے گی، اور بچو گے تو صرف تم تین لوگ، جن میں تم دونوں اور تمہاری بیٹی ہوگی۔ تم تینوں میں سے کسی ایک نے بھی خود کو قربان کر دیا تو ساری دنیا بچ جائے گی۔ وہ لیڈر یہ بھی بولتا ہے کہ سب سے پہلے ندیاں ڈوبیں گی اور پانی دنیا میں تباہی مچا دے گا اور ہر طرف سیلاب ہوں گے، اور اس کے بعد ایک بیماری پھیلے گی جو لوگوں کی جان لے لے گی، اور آخر میں گاڈ اس دنیا کو ختم کر دیں گے۔ اور یہ ساری باتیں سن کر اینڈریو اور گیری ان ساری باتوں پہ یقین نہیں کرتے اور اپنی جان کو قربان کرنے سے منع کر دیتے ہیں۔ لیڈر کہتا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو ساری انسانیت کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ پھر انہی کا ساتھی سامنے آتا ہے جس نے اپنے چہرے پر سفید رنگ کا کپڑا باندھا ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک حصہ انسانیت کا ختم ہو چکا ہے، اس کے ساتھ ہی اس کے باقی ساتھی اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ایری اور اس کے ساتھی اسے دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسی وقت ان دونوں کی پرانی زندگی کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے، جب انہوں نے اپنی پیاری سی بیٹی کو گود لیا تھا۔ اس وقت ہی وہ لیڈر ٹی وی دکھاتا ہے جس پر یہ خبر دی جا رہی تھی کہ دنیا میں بہت سے زلزلے اور سونامی بھی آ چکی تھی۔ یہ دیکھ کر ایری کو تھوڑا تھوڑا یقین ہونے لگا تھا۔ تبھی ہمیں فلیش بیک پرانا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر بچی اور اس کے دونوں ڈیڈز بہت خوش تھے۔ یہاں پر وہ بچی اپنے دونوں اڈاپٹ کیے جانے والے فادر کو اپنا سگا باپ ماننے لگی تھی۔ یہ سب یہاں پر چھٹیاں منانے آئے تھے، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ ایک ساتھ ان کا یہ آخری سفر ہوگا۔ دوبارہ سے ہم پریزنٹ میں آتے ہیں۔ ایری کے سر پر نرس پٹی باندھتی ہے اور بتاتی ہے کہ ہم چاروں کو ان تباہیوں کے بارے میں سپنے آتے تھے، اور تبھی ہم ایک ساتھ ملے اور یہاں پر آئے، اور ہاں، تم تک آنے کا راستہ بھی ہم نے اپنے سپنے میں ہی دیکھا ہے۔ تبھی اس کیبن سے چھوٹی بچی بھاگنے کی کوشش کرتی ہے اور لیڈر اس کو پکڑ لیتا ہے۔ اینڈریو اسے کہتا ہے میری بات کو سمجھو۔ وہ یہاں پر اس کو کہہ رہا تھا وہ تمہارا ساتھی جس کو تم نے مار دیا ہے، اس کے ساتھ کافی وقت پہلے مجھ سے جھگڑا ہوا تھا، اور مجھ کو لگتا ہے کہ جس کا بدلہ وہ یہاں پر مجھ سے لینے آیا ہے۔ لیڈر کہتا ہے میں نہیں جانتا وہ کون تھا، لیکن اسی نے ہم سب کو ان تباہیوں اور بربادیوں کے بارے میں بتایا، اور پھر جس کے بعد ہمیں بھی ایسے ہی سپنے آنے لگے، اور آج ہم اپنے صحیح راستے پر ہیں۔ بس ہم تو ان تباہیوں کو روکنا چاہتے ہیں۔ خیر، پھر وہ سب کو آرام کرنے کا کہتا ہے۔ تبھی وہ لیڈی چھوٹی بچی کو کھانا دیتی ہے جو شیف تھی، اور چھوٹی بچی چالاکی سے ایک چاقو ایری کو جا کر دیتی ہے اور ان لوگوں کا دھیان بھڑکاتے ہیں۔ تبھی وہ لیڈی جو شیف تھی کہتی ہے دوسری تباہی کا وقت آ گیا ہے۔ وہ کہتی ہے میں اپنے بچے کو بچانا چاہتی ہوں جس کو میں نے سپنے میں بار بار مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تم لوگ مان جاؤ ہماری بات، پر ابھی بھی وہ دونوں ان کی بات نہیں مانتے۔ پھر اس لیڈی کو مار دیا جاتا ہے، جس کا مطلب صاف تھا کہ اس کی فیملی ختم ہو چکی تھی، وہ بھی اب زندہ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ پھر لیڈر اس کی لاش کو باہر رکھ دیتا ہے، اور جس کے بعد دوبارہ سے ٹی وی دیکھتے ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑی بیماری پھیل رہی ہے جہاں بہت سے علاقوں میں بہت سے لوگ مر چکے تھے۔ ان کا ایک اور سپنا سچ ہو چکا تھا۔ ایری یہاں پر کہتا ہے کہ یہ سب پرانی خبریں ہیں، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ خبریں یہ پہلے ہی جانتے ہیں کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا۔ پھر ایری کو ان کی باتوں پر تھوڑا تھوڑا یقین ہونے لگا تھا۔ ایری نے جب پہلے شخص کو مرتے ہوئے دیکھا تھا تو اس نے محسوس کیا تھا کہ ان کے پیچھے کوئی شکتی، یا ایری یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ چاروں ہی ہیں جو دنیا میں تباہی مچانے کے لیے آئے ہیں۔ ان چاروں کے پاس الگ الگ طاقتیں ہیں،
ایک کے پاس سونامی لانے کی طاقت ہے تو دوسرا جنگ اور بیماری لا سکتا ہے، تیسرا یہاں پہ کھانے کا ہے جو کیڑے مکوڑے لائے گا جس سے دنیا کا سارا کھانا برباد ہو جائے گا، اور چوتھا اپنے ساتھ موت لائے گا۔ ایری کی سوچ یہاں پر غلط تھی۔ اس نے دماغ میں عجیب سی کہانی کو بنا لیا تھا، بلکہ یہ چاروں تو ان تباہیوں کو روکنے کے لیے آئے تھے۔ تبھی چھوٹی بچی ان کا دھیان بٹاتی ہے اور زور سے چیخ مارتی ہے، اور ایری اور کانگرو دونوں آزاد ہو چکے تھے۔ ایری ان دونوں کو اندر سے روکتا ہے اور باہر سے اینڈریو اپنی گن لینے جاتا ہے۔ جب نرس اس کے پاس جاتی ہے تو وہ گن سے اسے ڈراتا ہے۔ وہ باہر اس آدمی کی لاش کے پاس جا کر اس کا ID کارڈ نکالتا ہے جو گیس فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ وہ لیڈر کو بتاتا ہے کہ جو کچھ تم نے اس آدمی کو بتایا وہ سب غلط ہے، اس نے تو اپنا نام بھی تمہیں سچ نہیں بتایا تھا، وہ آپ لوگوں کے دماغ کو کنٹرول کر آپ سب سے اپنا بدلہ لینے آیا تھا۔ پر لیڈر اس کی کسی بات کو نہیں مانتا، کہتا ہے جو کچھ بھی ہے سب سچ ہے۔ جب اینجیو کے سامنے نرس آتی ہے تو وہ جلدی سے اس پر گولی چلا دیتا ہے، تو ان کا لیڈر اس کو تیسری انسانیت کے نام پر قربان کر دیتا ہے۔ اینگریو کو یہ آدمی پاگل لگتا ہے اور وہ اس کو واش روم میں بند کر دیتا ہے۔ واش روم میں گلاس ٹوٹنے کی آواز آتی ہے جس سے لگتا تھا کہ وہ وہاں سے بھاگ گیا ہے، لیکن وہ وہیں پر ہی تھا جو اینگریو پر حملہ کر کے اس سے گن چھین لیتا ہے۔ جب یہ ہال میں آتے ہیں تو ٹی وی پر خبر چل رہی تھی کہ سبھی ایروپلین ایک ایک کر کے خود ہی پانی میں گر رہے ہیں اور تباہ ہو رہے ہیں، اس میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی مر گئے۔ جو خبر لیڈی دے رہی تھی وہی الفاظ لیڈر بول رہا تھا۔ اس کو اپنے سپنے میں یہ سب پہلے سے ہی پتا تھا، پر اینگریو ان سب پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ پر ایری کو اب ان باتوں پر یقین ہونے لگا تھا، کیونکہ جب اس نے ان کا پہلا ساتھی مرتے ہوئے دیکھا تو ان کے پاس ایک انجان سفید روشنی کو دیکھا تھا۔ اب اگلی انسانیت کو جج کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اسی وقت لیڈر اپنی جان دے دیتا ہے اور دنیا میں کالے بادل چھا چکے تھے، ہر طرف اندھیرا ہونے لگا تھا اور ساتھ ہی ساتھ بجلی بھی چمک رہی تھی۔ ایری اینگریو کو کہتا ہے کہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کو قربانی دینی ہوگی، ہم میں سے کسی ایک کو اپنی جان دینی ہوگی۔ وہ چاروں ہمارے پاس اس لیے آئے تھے کہ ہم ایک میسیج دینے کے ہمیں انسانیت کو بچانا ہوگا۔ ان چاروں نے ہمیں الگ الگ سبق دیا۔ سب سے پہلے نے ہمیں بتایا کہ نفرتوں کو کیسے ختم کرنا ہے، دوسرے نے لوگوں کی پرواہ کرنا، اور جبکہ تیسرے نے لوگوں کو بچانے کا، اور چوتھے نے ہمیں ان سب باتوں کے بارے میں بتایا۔ اینجیو کہتا ہے کہ ہم ہی اس کام کے لیے کیوں چنے گئے؟ ایری کہتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تینوں کا بے پناہ پیار، اور میں چاہتا ہوں کہ تم ہماری بچی کو اچھے سے پال پوس کر بڑا کرو، اسی لیے میں نے خود کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور یہ کہہ کر ایری کینگرو کو کہہ کر خود کو گولی مروا لیتا ہے۔ ایری اب مر چکا تھا۔ اینجیو اپنی بیٹی کو لے کر کیبن سے باہر آ جاتا ہے۔ کیبن بھی بجلی کی وجہ سے پوری طرح جل چکا تھا، یعنی کہ ایری کی قربانی قبول کر لی گئی۔ تھوڑا دور جانے پر اینگرو کو ایک گاڑی دکھائی دیتی ہے۔ وہ گاڑی ان 4 لوگوں کی تھی جو انہوں نے ان دونوں کے لیے یہاں پر چھوڑی تھی۔ جب وہ ایک ٹاؤن میں آتا ہے تو وہ ایک خبر سنتا ہے کہ ایک معجزہ ہوا ہے، تمام تباہیاں خود بخود ٹھیک ہو گئی ہیں، پلینز جو تباہ ہوئے تھے وہ خود بخود ٹھیک ہو گئے ہیں، اور بجلی کا گرجنا بھی بند ہو چکا ہے۔ لیکن جو تباہیاں ہو چکی تھی وہ نہیں ٹھیک ہوئی تھیں، ان کو اب اسی دنیا میں رہنا تھا جو اب کبھی پہلے کی طرح ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ اتنا کچھ ہو جانا کوئی عام بات نہیں تھی۔ اور ایرک نے خود کو قربان اس لیے کیا کیونکہ اس نے جس سفید روشنی کی بات کی تھی اس نے اس میں اپنی بیٹی اور اینگریو کو دیکھا تھا، جس میں ان کی بیٹی بڑی ہو چکی تھی اور وہ ان کے ساتھ نہیں تھا، اس لیے وہ جان چکا تھا کہ اس کو ہی قربان ہونا تھا۔ کہانی کے آخر میں ہم اینجریو اور ان کی بیٹی کو دیکھتے ہیں جو اس کے ساتھ ایک نئی زندگی گزارنے کے لیے نکل پڑا تھا، اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔